خاص ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کی پیغمبر آقا دو جہاں، امام الرسل، امام الہدا، امام المجتبی، شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات سامعین، جو آیات مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے انسان کے اندر جو نفس رکھا ہوا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو بنانے کے بعد اس کے اندر 3 طرح کے نفس رکھ دیے ہیں۔ نفس ایک ہی ہے، جان ایک ہی ہے، لیکن اس نفس کی حالتیں ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی اطاعت میں اور کبھی نیکی میں، اور کبھی نفس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں ہوتا ہے۔ یعنی جان ایک ہے، لیکن اللہ نے انسان کے نفس کی 3 حالتیں رکھی ہیں۔ ان تینوں حالتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور اس قدر وضاحت کے ساتھ کیا ہے کہ جو مطمئنہ نفس ہے اس کا بھی ٹھکانہ بتا دیا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اور جو نفس امارہ ہے اس نفس کا بھی ٹھکانہ بتا دیا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اور جو نفس لوامہ ہے اس نفس کا بھی اللہ نے ٹھکانہ بتا دیا کہ وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے اور کن لوگوں کے اندر یہ پایا جائے گا۔ آج اس مختصر وقت میں انشاءاللہ ان ایک نفس کی ان تینوں حالتوں کا تذکرہ کروں گا، اور آپ لوگ بخوبی آگاہ ہو جائیں گے کہ ہماری جان کے اندر کون سا نفس ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نفس کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ نفس برا ہو یا اچھا ہو، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھ لینا ہے۔ کبھی اللہ نے کہا یوم تجد کل نفس ما عملت، کہ ہر نفس قیامت والے دن اپنے سامنے اپنے اعمال کو پالے گا، خواہ اس نے اچھے عمل کیے خواہ اس نے برے عمل کیے۔ اچھے عمل کرنے والا اچھے عمل قیامت کے دن پالے گا، اور برے عمل کرنے والا قیامت والے دن برے عملوں کو اپنے سامنے پالے گا۔ تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، اور وہ اس بات کی خواہش کرے گا کاش کہ میرے برے عملوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا کہ آج برے عمل مجھے نظر نہ آتے۔ اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نفس ہی انسان کو جنت میں لے کے جانے والا ہے، نفس ہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، اور انسان کے اندر نفس ایک ہی ہے اور اس کی حالتیں 3 پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جو سب سے بہترین نفس ہے، جس کا نام اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دوسرا نفس لا اقسم بیوم القیامہ،
ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اللہ نے اس نفس کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ قسم ہے مجھے قیامت قائم ہوگی، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس لوامہ کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے دوبارہ اس کو کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیوں نہیں؟ اس رب نے اس انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر دیا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا اور زیادہ آسان ہے۔ تیسرے نفس کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام کی صورت کے اندر جہاں ان کا تذکرہ ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ میں اپنے نفس کو بھی بری و ذمہ نہیں قرار دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک میرا نفس بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر الا ما رحم ربی، جب میرا رب مجھ پہ رحم کرے تو پھر مجھے برائی سے بچا لیتا ہے۔ گویا کہ تینوں اقسام کے نفس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ میں ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اپنی زندگی کا اور اپنے نفس کا مشاہدہ قرآن و حدیث کے ساتھ کیجئے کہ ہمارا نفس کون سا ہے اور ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے جو بدن کی بیماریاں ہیں کبھی نہ کبھی وہ درست ہو جاتی ہیں، انسان اس سے چھٹکارا پا لیتا ہے دوائیں استعمال کر کے، پرہیز کر کے، لیکن اگر بیماری انسان کی جسمانی بیماری نہیں ٹھیک ہوتی، کوئی حرج نہیں، جب انسان کو موت آئے گی تو انسان ان بیماریوں سے تکلیفوں سے جان اٹھا لے گا، ان بیماریوں سے جان چھڑا لے گا، لیکن انسان کی روحانی بیماریاں جو انسان کے نفس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتی، اور مرنے کے بعد ان بیماریوں کا عذاب اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا جسمانی بیماریوں سے بڑھ کر ایک انسان کو اپنی روحانی بیماریوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد انسان کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی حساب نہ ہو، کوئی عذاب نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو۔ ہر شخص ذرا سی بھی جسمانی تکلیف ہو جائے بہتر سے بہتر علاج کے لیے کوشش کرتا ہے، بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو چیک کرانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن وہ انسان کس قدر کم عقل ہے، کس قدر وہ بیوقوف انسان ہے جس کو روحانی بیماریاں چمٹی ہوئی ہیں، جو اس کے نفس کو برباد کر رہی ہیں، جو اس کے نفس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں، اور ایسی بیماریاں جو اللہ کی رحمت سے بھی دور کر رہی ہیں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا؟ رب کائنات نے ان بیماریوں کا علاج اور حل اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، وہ اس قرآن کے اندر حل کیوں نہیں ڈھونڈتا؟ اور جو عقل مند انسان ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، وہ سمجھ رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، قرآن و حدیث کو پرکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، دنیا کی زندگی کو عارضی، آخرت کی زندگی کو اپنی سمجھتا ہے، قبر اور حشر کے حالات کو سمجھتا ہے، اپنی موت کو سمجھتا ہے کہ میں نے آخر مر کے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، وہ انسان جسمانی بیماریوں سے بڑھ کر اپنی روحانی بیماریوں کی تندرستی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی قسم یہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر اعلان کرتے ہوئے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا قسم ہے مجھے، میں نے انسان کے نفس کو پیدا کیا، یعنی انسان کی جان کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے نفس کے اندر صحیح رستہ بھی رکھ دیا،
اور برا رستہ بھی رکھ دیا، شیطان کا رستہ بھی رکھ دیا اور رحمان کا رستہ بھی رکھ دیا۔ قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ نفس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن کے اندر، اور نبی اسلام نے اپنی زبان کے ذریعے جن برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے نفس کو ان بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اور نماز پڑھ کے اپنے نفس کو کامیاب کر لیتا ہے، اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے۔ کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ سب سے پہلے نفس امارہ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے مجرموں، بڑے بڑے قاتلوں اور بڑے بڑے کافروں اور مشرکین کا یہ نفس ہے جو ہمیشہ ان کو برائی کی طرف لے کے جاتا رہا اور برائی کی طرف ابھارتا رہا۔ اگر ہمارا نفس ایک مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کا نفس انسان کو ہمیشہ گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور گناہ کے بارے میں کوئی شرمندگی پیدا نہیں ہوتی، نمازوں پہ نمازیں چھوڑ کے گناہ کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق ختم کر کے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، یا لوگوں کی عزتیں اچھال کے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسا نفس نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ اور یہ شیطان اس آدمی پہ سوار ہو جاتا ہے جس آدمی کا نفس نفس امارہ بن جاتا ہے، اور پھر شیطان کبھی بھی اس کو نیکی کا رستہ نہیں دکھاتا، بلکہ ہمیشہ برائی کا رستہ ہی اس کے سامنے کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، ایک شرف اللہ نے یہ بھی دیا ہے کہ نفس امارہ کو اللہ نے خطاب کر کے نہیں کہا، نفس لوامہ کو اللہ نے خطاب کر کے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اگر ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کو کہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، کہ میرے بندوں کے اندر شامل ہو جا اور میری جنت کے اندر تو شامل ہو جا، میری جنت میں آ جا۔ اور جس آدمی کا نفس نفس مطمئنہ ہے، وہ اس قدر اللہ کے ہاں عزتوں والا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں راضیۃ مرضیہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہے اور رب اس سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو میرے بندوں کے اندر شامل ہو جا اور میری جنتوں کے اندر تو آ جا۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کبھی شیطان کے جال کے اندر نہیں پھنستے، بلکہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ بندے جو تیرے خالص بندے ہیں ان پر میرا وار نہیں چل سکے گا۔ یعنی اللہ کے جو خالص بندے ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنے والے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی صف کے اندر شامل کر دے گا۔ اور یہ کون سے بندے ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رات کا وقت تھا، آخری رات ہو رہی تھی، میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے چارپائی کے ساتھ، چارپائی پہ اندھیرا تھا، اور میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا چارپائی پہ، اس طرح ہاتھ چارپائی پہ پھیرا کہ کہیں میرے سرطان کہیں چلے تو نہیں گئے، لیکن وہی ہوا کہ میں چارپائی کو ٹٹول رہی تھی
اور نبی علیہ السلام چارپائی میں مجھے نہیں ملے، اندھیرا تھا، امام کائنات کا گھر ہے، امام اعظم کا گھر ہے، اور گھر کے اندر چراغ تک نہیں ہے، اور انہوں نے چارپائی کے اوپر اچھی طرح ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھا، لیکن نبی علیہ السلام کا جسم اطہر کو نہ پایا، پریشان ہو گئی، اور اسی پریشانی کے عالم میں اپنی چارپائی سے اتر گئی، اور جیسے ہی چارپائی پہ اتری ان کا ہاتھ نبی علیہ السلام کی کمر سے لگا، اور آپ سجدے کے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، دعا رب آت نفسی تقواہا زکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا من زکاہا، کہ اے اللہ تو میرے نفس کو پاک کر دے، اے اللہ تجھ سے بہتر پاک کرنے والا میرے نفس کو کوئی نہیں ہے، اے اللہ میرے نفس کا بہترین نگران تو ہے، اور تو ہی میرے نفس کو پاک کر دے۔ یعنی آدھی رات کا وقت ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ کار نبی علیہ السلام اپنی امت کو بتلا رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی میرے نفس کے اندر تقویٰ اور ڈر اور خوف اپنا پیدا کر دے، تیرے تجھ سے بہتر میرے نفس کو پاک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جو معصوم الخطا ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے آدھی رات کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں رب آت نفسی تقواہا، کہ اللہ میرے نفس کے اندر تقویٰ پیدا کر دے، اور میرے نفس کو تو پاک کر دے، ہر اس برائی سے پاک کر دے جو تجھ سے دور کرنے والی ہے۔ آج ہم اپنے طریقہ کار کو دیکھیے کہ ایک طرف نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اپنے بستر پر ہے، اور نبی علیہ السلام اس کے ساتھ مصلی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، اور سجدے کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو میرے نفس کو پاک کر دے۔ یہ طریقہ کار ہے اپنے نفس کو پاک کروانے کا، اور یہی اپنی امت کو درس دیا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، تو اپنی نمازوں کی پابندی کرو، اور اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو جب لوگ سو رہے ہوں۔ امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل کر کے اپنی امت کو بتلا رہے ہیں۔ آج ہماری آنکھیں بھی اس وقت کھلتی ہیں جب سورج نکل کر ہماری آنکھوں پہ روشنی ڈال دیتا ہے، تو پھر ہمارے نفسوں کا تزکیہ کیسے ہوگا، ہمارے نفس کیسے پاک ہوں گے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک وہ شخص جس نے سرکشی کی، جس کے نفس نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اپنے آپ پر دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور ایسے نفس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو کل قیامت والے دن رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے پاک رکھا، دنیا کے اندر اپنے نفس کو غلط کاموں کی طرف نہیں جانے دیا، اپنے نفس کو دنیا کی علائشات سے پاک رکھا، ہر فحش کاموں سے پاک رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور ایسے نفس کا ٹھکانہ جنت ہی جنت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا رہا، گناہوں کی طرف نہ گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے اور برے کاموں سے، غلط کاموں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، گناہوں سے اپنے نفس کو پاک رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے نفس کا ٹھکانہ جنت ہی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا۔ اور نفس لوامہ وہ ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اگر مومن کے اندر ہے یا مومن کی کیفیت ہے تو دل کے اندر اور کیفیت پیدا ہوتی ہے اور حسرت پیدا ہوتی ہے کہ تو نے نیکی اچھے طریقے سے کیوں نہیں کی، تو نے نماز پڑھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کیوں نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کی ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ کیوں نہیں کی، تو نے نیکی کی ہے لیکن اس کے اندر خلوص نہیں ہے۔ یعنی یہ نفس انسان کو مزید نیکی کرنے پر ابھارتا ہے، اور نیکی کے اندر مزید خلوص پیدا کرنے کے لیے انسان کے دل کے اندر ہلکی ہلکی ٹھوکر لگاتا ہے۔ یا دوسرے معنوں میں کسی فاجر آدمی کے اندر اگر نفس لوامہ ہے تو وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی برائی کرتا ہے،
تو اس شخص کو یہ نفس اس کے دل پہ یہ ٹھوکر لگاتا ہے کہ تو نے برائی اور کیوں نہیں کی، تو اور بھی برائی کر لیتا، اور بھی گناہ کر لیتا، چھوڑ دے نمازوں کو، اپنے کام کی طرف لگ جا، اور تو فلاں فلاں چوری کیوں نہیں کی، تو فلاں برائی کیوں نہیں کی۔ یعنی انسان جو فاجر انسان ہے، جو مومن نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور فاسق آدمی ہے، اس کے دل کے اندر مزید گناہ کو بہارنے کے متعلق خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ وہ نفس ہے جو مومن آدمی کو مزید نیکی کرنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ اور یہ نفس اگر کسی آدمی کے اندر ہے اور وہ نیکی کی ترغیب دلا رہا ہے تو ایسا شخص بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اور اس سے بڑا آخری درجے پر جو شخص فائز ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یعنی نفس مطمئنہ وہ نفس ہے، انسان کو کب حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر برائی کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے اور کوئی برائی نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے برائی کہا ہے، ہر وہ کام کرے جس کو اللہ نے نیکی کہا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دے، اپنے آپ کو الگ کر لے اس کام سے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، چاہے وہ دنیا کی نظروں میں کتنا چھوٹا کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا کیوں نہیں ہے۔ جب ہر اس کام سے دور ہو جاتا ہے جس سے اللہ نے دور ہونے کا کہا ہے تو ایسا شخص نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی شخص ہر وہ نیکی کرتا ہے جس نیکی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ایسا شخص نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ تعالیٰ پھر ایسے نفس کو خود خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اب تو میری طرف، تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے، ہمارا نفس ہمیں نیکی کی طرف کیوں نہیں ابھار رہا؟ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے رک گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے باغ کی طرف نکلے اور وہاں دیر ہو گئی، واپس آئے تو عصر کی نماز ان کی رہ گئی، معلوم ہوا کہ عصر کی جماعت چلی گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تو نے مجھے اپنے باغ کے اندر دیر کروا دی ہے اور اس وجہ سے عصر کی نماز رہ گئی ہے، اور اسی وقت اپنے باغ کو صدقہ کر دیتے ہیں تاکہ میرے نفس کو سزا ملے اور دوبارہ مجھے نماز سے دور رہنے کے لیے کوئی اور وجہ اور کوئی اور بہانہ نہ ڈھونڈنا پڑے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، ایک دفعہ رات کے وقت سو گئے، صبح آنکھ نہ کھلی، تہجد کی نماز رہ گئی۔ اب تہجد کی نماز نفل ہے، اس کی قضا بھی نفل ہے، انسان کرے یا نہ کرے، لیکن اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنے والے، ایک دفعہ ایک رات تہجد کی نماز ان کی رہ گئی اور صبح اٹھے اور اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آئندہ میں تجھے اتنی سزا دوں گا کہ ایک سال تک وہ رات کے وقت سوئے نہیں بلکہ دن کے وقت نیند پوری کر رہے تھے اور ساری رات قیام کرتے رہے۔ یعنی اپنے نفس کو انسان اللہ تعالیٰ کے تابع کر رہا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دے تو یہی نفس پھر عنقریب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ بن گیا تو قد افلح من زکاہا، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہی شخص قیامت والے دن کامیاب و کامران ہے۔ ہماری یہ کیفیت ہے، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایک انسان اگر ایک نماز چھوڑ رہا ہے یا ایک نماز ہونے کے بعد وہ مسجد میں پہنچ رہا ہے، باجماعت نماز ادا نہیں کر رہا، تو اگر اس کے نفس نے اس کو ٹھوکر لگائی ہے، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا ہے کہ تو نے نماز باجماعت ادا نہیں کی اور اتنے ثواب سے محروم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، اگلی نماز کو اگر وقت پر پڑھ لیتا ہے تو یہ نفس لوامہ ہے اور یہ بھی کامیابی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اور اگر وہ شخص جس نے ایک نماز باجماعت نہیں پڑھی اور اگلی نماز بھی بے جماعت آیا ہے، اس سے اگلی جماعت بھی اس وقت آیا جب جماعت ہو گئی ہے، یعنی باجماعت نماز ادا نہیں کر رہا اور ایک نماز سے دوسری نماز اور آخر کار اس کی زندگی کا یہ روٹین بن چکی ہے، اپنی نمازوں کو اس وقت پڑھتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے،
اس وقت ادا کرتا ہے جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کے بعد ادا کرتا ہے۔ میں ایک نیکی کی اور ایک عمل کی بات کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے عمل ہیں جن میں ہم آج کوتاہی کر رہے ہیں، لیکن ان اعمال کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی ٹھوکر نہیں لگتی، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ہمارے نفس ہمیں مزید نیکی کی طرف نہیں لے کے جا رہے، بلکہ الٹا یہ وہیں پر رکھا ہوا ہے، یا اس سے کم درجے پر ہم نفس مارا کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو ایک نماز بے جماعت پڑھی ہے، اگلی جماعت بھی بے جماعت پڑھی ہے، اور اسی طرح روٹین بن چکی ہے، اس آدمی کے نفس کے اوپر نفاق کا غلبہ آ چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس وقت آتے ہیں جب نماز گزر جاتی ہے، اور اس وقت یہ آتے ہیں اور تھوڑا سا ذکر کر کے جلدی فرمایا کہ کبے کی طرح ڈھونگے لگاتے ہیں، مرغے کی طرح ڈھونگے لگا کر پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور فرمایا ایسی نماز اللہ کے ہاں کوئی درجات والی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں۔ اور اگر ہمارے نفس ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم نے ایک نماز اگر اس طرح پڑھی ہے، بے وقت کی نماز پڑھی ہے، تو پھر اگلی نماز کے لیے ہم وقت پر آگے ہیں، تو سمجھیے کہ ہمارا نفس پھر بھی کامیابی کی طرف۔ لیکن اگر ایک عمل کے اندر کوتاہی ہے، اور پھر اگلے دن پھر اس کے اندر کوتاہی ہے، اگلے دن پھر اس کے اندر کوتاہی ہے، تو ہمارا نفس، ہمیں شیطان اس قدر غلبہ پا چکا ہے، اس قدر ہمارے نفس کے اوپر نفاق کا غلبہ آ چکا ہے کہ ان قریب کہیں یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں کہیں ہمارا نفس امارہ کی صف کے اندر شامل نہ ہو جائے، جو جہنمیوں کا اور سرکشوں کا اور اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا نفس ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی جہنم ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ بغاوت کے لیے تیار رکھا، اور وہی شخص فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے نفس کا ٹھکانہ جہنم کی جہنم ہے۔ توبہ بن سما ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ایک دن وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آج 60 سال کا ہو چکا ہوں، یعنی 60 سال زندگی کے گزار چکا ہوں۔ اس نے حساب کیا کہ کتنے دن گزر چکے ہیں، جب حساب کیا تو 21,500 دن میں گزار لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ایک بھی گناہ ایک دن کیا ہو تو یہ 21,500 گناہ بنتے ہیں، اور میں 21,500 گناہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ اسی ڈر اور خوف کے ساتھ ان کی روح نکل جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور غیب سے آواز آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو اس بات کا پابند رکھتا ہے کہ تو نے نماز کو قائم رکھنا ہے اور وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، مجھے گناہ کی طرف نہیں لے کے جانا بلکہ ہمیشہ نیکی کی طرف لے کے جانا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو اس طرح کی تابع داری کے لیے مضبوط کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور محاسبہ کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارے نفسوں کو کھڑا کر کے تمہارا محاسبہ کرے، پھر اس وقت انسان کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہر شخص قیامت والے دن پچھتاتا رہے گا، نیک آدمی بھی پچھتائے گا اور برا آدمی بھی پچھتائے گا۔ نیک آدمی اس وجہ سے پچھتائے گا کہ میں نے کم نیکیاں کیوں کی ہیں، میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، کاش کہ میں زیادہ نیکیاں کر لیتا، میں نوافل بھی پڑھ لیتا، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے صدقات و خیرات کرتا رہتا اور کر لیتا۔ یعنی اس کو اپنا ٹھکانہ مل جاتا ہے، وہ کامیاب ہے، لیکن پھر بھی افسوس کر رہا ہے، حسرت کر رہا ہے اور پچھتا رہا ہے کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی۔ اس طرح کا اپنا عالیشان ٹھکانہ دیکھ کر پھر بھی حسرت پیدا ہوگی کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، لیکن اس کے بعد کسی کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور برا آدمی تو پچھتائے گا ہی پچھتائے گا کہ وہ بھی پچھتا رہا ہوگا، یہاں تک کہ
فرشتے اس کو نامہ اعمال دیں گے، وہ نامہ اعمال وصول نہیں کرے گا، انکار کر دے گا، لیکن نامہ اعمال تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسابا، یہ اپنی کتاب کو پڑھ لے، ہم تیرے حساب کے لیے کافی ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ حساب کے ترازو قائم کر دے گا اور ہر نفس سے حساب لیا جائے گا، اور کافر آدمی بھی پچھتائے گا، بلکہ اس کا پچھتانا تو حق ہے کہ وہ تو پچھتائے گا کہ کاش میں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں گزار دیتا، کاش میں نمازوں کو قائم رکھتا، کاش میں لوگوں کے حقوق کو غضب نہ کرتا، میں لوگوں کو عزت دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے میں ان کی تابع داری کرتا رہتا۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اور یہ نفس کہے گا کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کا تابع دار دنیا میں بنا ہوتا تو آج میں خسارہ پانے والوں کی صف میں شامل نہ ہوتا، لیکن اس نے دنیا کے اندر اپنے نفس کو اللہ کا تابع دار نہیں کیا، اپنے نفس کو قرآن کا تابع دار نہیں بنایا، تو قیامت والے دن وہ شخص افسوس ہی کرے گا۔ لیکن جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار کر دیا، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ کے اندر شامل کر لیا، یا کم از کم اپنے آپ کو نفس لوامہ کے اندر شامل کر لیا، تو وہ شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ساتھ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن وہ انسان جو آج جس موڑ پہ کھڑا ہے، کل بھی اسی موڑ پہ کھڑا ہے، آج بھی بے نمازی ہے، کل بھی بے نمازی ہے، آج بھی بے جماعت نمازیں پڑھتا ہے اور کل بھی بے جماعت نمازیں پڑھتا ہے، آج بھی مسجد کے حقوق ادا نہیں کر رہا، مسجد کے اذان کا خیال نہیں کرتا، اور کل بھی اس کی حالت جوں کی توں ہے، اور لوگوں کے حقوق آج بھی غضب کر رہا ہے، کل بھی کرتا رہا، اور ایسے ہی اس کو موت آ گئی اور اس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، اور کیا قیامت والے دن کہ اللہ تعالیٰ کی مجرمین کی صف کے اندر شامل کر کے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا۔ اور یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، حضرت عمر نے بھی فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو۔ اور میں نفسوں کا محاسبہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس کے عیبوں کو ڈھونڈوں اور ان کو ختم کروں، جس آدمی کے دل کے اندر اگر یہ جذبہ ہے کہ جو میرے نفس کے اندر عیب ہیں میں ان کو ختم کر دوں، وہ انسان کامیابی کی سیڑھی پہ اپنا پاؤں رکھ لیتا ہے اور عنقریب پھر چلتا ہوا کامیابی کے زینے میں پہنچ جاتا ہے، اور وہی رستہ انسان کو جنت کے اندر لے جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے نفس کے جو عیب ہیں میں ان کو ختم کر دوں، تو 4 طریقے اس کے ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے۔ سب سے پہلا کہ وہ کسی ایسے کامل شیخ کو ملے، کسی اللہ کے ولی کو ڈھونڈے اور اس کے سامنے بیٹھ جائے اور اس کی خدمت کرے۔ ہو سکتا ہے تو جو کوئی زندگی میں اس کا عیب ہو وہ اس کو بتلا دے۔ اگر ایسا آدمی اس کو مل جاتا ہے، اس کو طبیب حاذق مل گیا ہے جو اس کا روحانی علاج کرنے والا ہے، اور روحانی علاج انسان کے جسمانی علاج سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جسمانی علاج اگر نہیں ختم ہو رہا، انسان کی بیماری نہیں ختم ہو رہی، تھوڑے عرصے کے بعد انسان مر جائے گا، ان بیماریوں سے جان چھڑا لے گا۔ لیکن جس نے اپنا روحانی علاج نہ کیا، اللہ کی قسم وہ مرنے کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو گویا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو جسمانی علاج سے زیادہ اپنے روحانی علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو انسان کو آخرت کے اندر کامیاب کرنے والا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کسی صاحب شریعت، صاحب دیندار اور صاحب عالم شخص کے سامنے بیٹھے، اس سے دوستی لگائے، اس کو اپنا دوست بنائے۔ ہو سکتا ہے چلتے پھرتے سفر کے دوران، اٹھنے بیٹھنے کے دوران اس آدمی کے کسی عیب کے متعلق کوئی عالم اس کو بتلا دے اور یہ اپنی غلطی کو دور کر لے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کوئی شخص اپنے عیبوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو دشمن کہتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، اور دشمن کو تو اپنے دشمن کی آنکھ میں ایک تنکا بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اپنے اوپر ایک شہتیر بھی نظر نہیں آتا، تو جو دشمن بات کرتا ہے، جو عیب بتلاتا ہے، ان عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یا لوگوں کے درمیان چوتھا طریقہ یہ ہے لوگوں کے درمیان گھل مل کے رہے، مل جل کے رہے۔ جو بات لوگوں کے درمیان اس کو بری لگتی ہے کہ آدمی کی یہ عادت غلط ہے، اس کو غصہ بڑا آتا ہے، یہ لوگوں کی عزت نہیں کرتا، یہ بے نمازی ہے، یہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا، یہ لوگوں کے حقوق کھاتا ہے،
یہ اپنے گھر والوں کی عزت نہیں کرتا، یہ چھوٹوں پہ پیار نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، یا دکاندار ہے تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی ہے تو لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، یہ برائیاں لوگوں میں دیکھتا ہے، تو کوشش کریں کہ یہ برائیاں اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے اور ان عیبوں کو اپنے دل میں نہ لے کے آئے۔ یہ 4 طریقے جو شخص اختیار کر لیتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، اگر جذبہ ہے کہ میں اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، تو وہ شخص ان 4 طریقوں کو اختیار کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو کوئی غلطی بتلاتا ہے، جو غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، الٹا اس کو جھاڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اور جو شخص تزکیہ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم اس کا نفس ان قریب نفس امارہ کی طرف اس کو لے جائے گا، اور نفس امارہ اللہ تعالیٰ کے باغی بندوں کا، اللہ تعالیٰ کے سرکش بندوں کا، فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کا نفس ہے، اور ان قریب اللہ ان کو ان نفس کے اندر شامل کر دے گا۔ اپنے دل کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے، اپنے نفس کو چلتے چلاتے نفس لوامہ اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کے اندر شامل کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی وفات ہوئی، مسلمانوں نے ان کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جب لوگ نکلے دیکھتے ہیں، ابھی لاش رکھ رہے تھے، ان کے جسم کو ابھی قبر کے اندر ڈال رہے تھے، قبر کے اندر سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے اور نکل کے اڑ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ آواز سنتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا غلام نہیں کیا، اللہ کا غلام کیا ہوا ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اپنے ٹھکانے بدلا دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو اپنے نفس کو اپنا پجاری کر لیتا ہے یا اپنے تابع کر لیتا ہے، قرآن اور حدیث کے تابع نہیں کرتا، تو ایسا شخص دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ کس قدر وہ دنیا میں رہتے ہوئے موجیں کر لے گا، کس قدر وہ مزے لوٹ لے گا، کس قدر برائیوں پہ چلتے چلتے وہ دنیا کے اندر عیش پرست بن جائے گا، آخرکار موت ہے، اور انسان کو اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا وہ تو مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہی نہیں ہے، لیکن جس بات پر یہ یقین ہے، جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ان قریب ٹوٹ کر ختم ہو جائے گی، تو وہی شخص ان قریب نفس لوامہ اور اس سے بڑھ کر نفس مطمئنہ حاصل کر لے گا۔ اور ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے، کیوں؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔